تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ کیا جو کہ یہی اسلامی مہینے ہیں۔ البتہ ان میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، 3 بھی ترتیب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کی عزت و احترام کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑا فساد ان چیزوں سے دور ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اس میں کچھ عبادت کرنے سے مزید ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو خود اس مہینے کی عزت ہے، اور دوسرا جو بھی عمل کرے دونوں مل کر مزید ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے کی الگ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگوں نے موضوع احادیث کو فضیلت کے بیان کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا۔ یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی ہے اور آپ اتنا بلندی تک پہنچے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی گیا اور نہ آپ کے بعد کسی کو جانے کا موقع ملا، اور نہ قیامت تک کسی کو جانے کا موقع ملے گا۔ وہ بلندیاں، وہ رفعتیں، وہ وسعتیں، وہ شان و شوکت، وہ عزت، وہ عظمت، وہ رفعت کسی کو نصیب ہوا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر، اور اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے، جو کہ بعد میں سمٹ کر 5 رہ گئی، اور خواتین سورہ بقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کو کم کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو، بندہ مکرم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہے، انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، پھر مسجد اقصی سے آسمان تک، پھر آسمان سے سدرہ تک، اور پھر سدرہ سے جہاں تک چاہا میرے رب نے اپنے محبوب کی سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے، جنت کی سیر کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا، اور مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی، بیت المعمور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ جس سرعت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کا مختصر حصہ تھا، حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے، کھڑے اور کھوٹے کی امتحان ہونا تھا، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ اس پر کفار مکہ نے بہت ساری باتیں کی ہے، اسے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے مختصر وقفے میں، مختصر حصے میں کیسے گئے اور کیسے واپس لوٹ کر بھی آ گئے۔ ابو جہل نے تو گلی گلی میں جا کے مذاق بنا دیا کہ ارے ہمارا کون سا مسجد اقصی جانا اور آنا نہیں ہوتا، 1 ماہ جانے میں لگتا ہے اور 1 ماہ آنے میں لگتا ہے، اگر کوئی مسجد اقصی کو چھو کر بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں، مختصر حصے میں وہاں سے ہو کر آنے کی باتیں کر رہا ہے۔
ہم کیسے تسلیم کر لیں، ہم کیسے ان کی بات کو مان لیں؟ لیکن ماننے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی عرش پہ بھی گئے ہیں اور آئے بھی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے گلی گلی میں جا کے مذاق بنایا اور اس نے یہ سمجھا کہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکتا ہوں۔ اور وہ پھر پوچھتا تھا لوگوں سے، کہتا پھرتا تھا کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں بھی اور واپس بھی آ گئے، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آتی، اگر کوئی چھو کر بھی آنا چاہے تو 2 ماہ چاہیے۔ تو ابو جہل نے سمجھا کہ اب لوہا بالکل گرم ہے، اب چوٹ بالکل نشانے بھی پڑے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی اگر اس سے بھی کوئی عجیب بات کہے وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو وہ بھی مانتے ہیں، ہمیں آسمان کی خبریں نبی بتاتے ہیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو محبت والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کوئی قابل تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تختہ بلقیس چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کب تک لے آؤ گے؟ تو جن نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، مجلس برخاست، مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اب وہ کوئی ایک چھوٹا ڈبہ تو نہیں تھا کہ جیب میں ڈال کر کے لے آئے، وہ اتنا بڑا تھا، 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ موٹا تھا۔ وہ 7 کمروں میں مکفل تھا، بند تھا، پہرے دار موجود تھے، کھڑے تھے، 1 مہینے کی مسافت پر وہ تخت پڑا ہوا تھا۔ اگر کوئی جیب میں ڈال کر بھی لانا چاہیے تو 2 ماہ چاہیے ان کو، لیکن وہ تخت اتنا بڑا تھا، اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا تو نہیں تھا۔ لیکن جن نے کیا کہا کہ حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ قرآن کریم نے ساری تفصیل سورہ نمل کے اندر بیان کیا ہے، یہ کتنی بڑی پیشکش تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عاصم بن برقیہ تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سعادت میں اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جن نے تو دوپہر تک کا ٹائم لیا، تم بتاؤ تم کب تک لے آؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی بھی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا، بے ساختہ پکار اٹھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے ماننے والوں کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب فرمائی۔ اب پلک جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟
اور وہ کتنی مسافت پر پڑا ہوا؟ 1 مہینے کی مسافت پر، گویا کہ جانے میں 1 مہینہ اور آنے میں 1 مہینہ، لیکن وہ تخت کب حاضر ہو رہا ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر۔ یہ قرآن کہہ رہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، تختہ بلقیس پہلے حاضر ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا یہ شان ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے، تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی بن کر مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہو، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو شب معراج ایک امتحان تھا۔ تو ماننے والوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو جب چاہے جتنے وقت میں چاہے لے کے جا بھی سکتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے محبوب پلٹ کر واپس آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی قوتوں کا یہ شان ہے۔ جب ان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام کا طاقتوں کا کیا عالم ہوگا، اور ان کی رفعتوں کا اور ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ باقی یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اور دنیا بھر کے لوگ حیران میں ہے کہ اتنے مختصر وقت میں، رات کے اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے واپس پلٹ کر کے آ گئے۔ دنیا بھر کے لوگ حیران ہے، اور میرے رب کہتے ہیں سن لو، یہ میرے محبوب کی سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سیر اور سفر میں کیا فرق ہے؟ سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور سیر جو ہوتا ہے وہ اطمینان کے ساتھ دنیا کے عجیب و غریب مناظر کو، دنیا کے عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سفر کیا جاتا ہے۔ ان کو سیر کہتے ہیں یا پھر گھومنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سرعت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی۔ تو تم کیا سمجھو گے میرے محبوب کو؟ جب میرے نبی کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر میرے نبی سفر کرے تو تم اور کیا سمجھو گے؟